السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا 598 سالہ عرس شریف بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ چشتیائی سلسلے کے باکمال بزرگ ہیں۔ حضرت کا آستانہ ایرواڑی نصف شاہ بازار گلبرگہ میں واقع ہے۔ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کے تقاریب ہر سال 17، 18، 19 جمادی الثانی کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج عرس شریف ہے جو ہمارے قدیم مکان سے نکلتا ہے، بادی منزل بڑی مسجد مومن پورہ سے نکلتا ہے۔ حسب روایات یہاں سے نکل رہا ہے۔ مغرب کی نماز بڑی مسجد میں ادا کی جائے گی اور کووڈ-19 کے گائیڈ لائنز کے مطابق حکومت کرناٹک کے جو گائیڈ لائنز ہے وہ فالو کرتے ہوئے ہم عرس شریف کے تمام تقاریب احتیاط کے ساتھ ادا کریں گے۔ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے کرامات ہیں۔ حضرت کو جب بھی کھانا کی ضرورت محسوس ہوتی تو حضرت کے پاس جو بھی کھانے کا سامان میسر ہوتا وہ اپنے پیروں کا چولہا بناتے اور پیروں کے اوپر ہانڈی رکھتے، نیچے آگ سلگاتے، پھر جو بھی اپنے کھانے کا سامان ہے وہ اس ہانڈی میں ڈالتے، پک جانے کے بعد نوش فرماتے تھے۔ تو اولیاء اللہ کے جو آستانے ہیں بلا لحاظ و مذہب و ملت وہاں سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بھی گلبرگہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پوری ہوتے ہیں۔ حضرت کے پاس خاص کر جسمانی روحانی امراض سے لوگ صحت یاب اور شفا یاب بھی ہوتے ہیں۔ خاص کر جن لڑکیوں کو اولاد نہیں ہے، حضرت کے آستانے پر حاضری دینے کے بعد اللہ کے فضل سے ان کو نیک صالح اولاد عطا ہوتی ہے، اور جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی وہ لڑکیاں بھی حضرت کی بارگاہ میں آ کر دعا کریں تو اللہ کے فضل سے ان کو بھی اچھے نیک صالح لڑکے سے رشتہ ہوتا ہے۔ اور تمام جسمانی امراض سے جہاں پر ایلوپیتھک لوگ علاج کر تھک گئے، اس کے بعد حضرت شاہ پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری دیتے ہیں اور ان کی جسمانی روحانی تمام امراض سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقتہ نماز با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ اور خاص کر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کورونا وبا کا خاتمہ عطا فرمائے۔ اس میں جو مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت یابی، تندرستی، شفا عطا فرمائے اے میرے مولا، اور اس کو تو اپنے فضل سے اس کا خاتمہ عطا فرما۔ ہم عالم اسلام کے تمام انسانوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کنیا معین الدین چشتی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسماعیل مدثر بادی القادری چشتی کامل جامع نظامی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو عرس مبارک ہے حضرت شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے نشانی قرار دیتا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا فیضان کو عام کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے مظہر ہوتے ہیں، ان کے صفات کا مظہر ہوتے ہیں۔
اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے اور ان سے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اللہ کے آستانے یہ سب جو ہے قومی یکجہتی کا ایک سب سے بڑا ایک نمونہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی بنیاد دین ہے وہاں پر ہر مذہب ملت کے لوگ عقیدت سے آتے ہیں اور اپنی ظاہری باطنی جو ہے نا بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہیں، اور پھر قومی یکجہتی کا مظاہرہ ان اولیاء اللہ کے آستانوں پر ہوتا ہے اور یہاں پر بلا مذہب ملت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایو خیر اسلام، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اتم الطعام، کھانا کھلانا۔ اور کھانا کھلانے میں دیکھنا نہیں ہے کہ وہ کون سا مذہب کا ہے، کون سا جو ہے نا دین کا ہے، اس لیے آپ اولیاء کے آستانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف کھانا جو ہے نا تقسیم ہوتا ہے، نیاز کے نام پہ کھانا پکایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ فیض و کرم کا جو ہے نا نظام چلتا ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانے جہاں پر ظاہری اور جو ہے نا شفا یابی کے ذریعہ اس طرح باطنی جو ہے نا ان کے جو الجھنے وہ بھی دور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام کے آستانے ہندوستان کی سرزمین میں دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشین ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنا فیض کو عام کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آستانوں سے ہم کو ظاہری باطنی جو ہے نا شفا یابی عطا فرمائے، فیض ہم کو سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علیہ محمد وعلیہ آلہ وصحبہ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد کلیم رضوی کاریگر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے عالم اسلام اور بالخصوص شہریان گلبرگہ کو میں سرکار پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند دادا پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کے تقاریب کی پیشگی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ پروردگار سرکار پیر بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے ہر چھوٹے اور ہر بڑے کو مستفیض فرمائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ بافیض آستانہ ہے۔ میں اس آستانے کی یوں سمجھ لیں کہ تیسری کڑی سے الحمدللہ چل رہا ہوں، اس حساب سے کہ میرے دادا جان بھی الحمدللہ بڑے عقیدت مند وہاں کے تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت اور وہ آستانہ جو ہے نا دامن میں دے کر گئے، اور پھر ہمارے والد، ہمارے بڑے ابو اور ہمارے چاچا عام محترم وغیرہ سب اس آستانے سے منسلک ہیں، اور آج الحمدللہ ہم بھی، میرے اور بھائی لوگ بھی سب الحمدللہ اس آستانے سے منسلک ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ میں ایک ہی خاندانی بلکہ ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں اس بزرگ آستانے کے ماننے والے لوگ بس رہے ہیں، اور الحمدللہ داونگیرہ، بلاری اور رائچور وغیرہ ان شہروں میں بھی بارگاہ سے منسلک لوگ اور حضرت کے دامن سے وابستہ مریدین وغیرہ بھی جو ہے نا وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے اپنے اپنے شہروں میں بھی سرکار کی جو یوم کا وصال کا دن ہے تو اس دن محفل انعقاد کی جاتی ہے، ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے، ختم چشتیہ پڑھا جاتا ہے، یہ سب ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں، جس میں حضرت شاہ مناج الدین بادی صاحب قبلہ بھی الحمدللہ تشریف لے جاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جمعرات کے روز، ہر جمعرات کے روز صبح کے وقت میں بارگاہ شریف میں ایک فاتحہ خوانی ہوتی ہے، جس میں کرنٹ ایشوز پر، حالات پر الحمدللہ خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں اور شرنی تقسیم کی جاتی ہے۔ وہاں بھی بے شمار لوگ حاضر آتے ہیں اور اپنی نیک مقاصد کے ساتھ آتے ہیں، اور الحمدللہ گوہر مراد پا کر اس آستانے سے جاتے ہیں۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، پروردگار آنے والی قیامت تک کی ہماری نسلوں کو اس آستانے سے وابستہ رکھے، اور تا دم زیست پروردگار ہمیں اس آستانے کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಫಾತಿಹಾ ಮತ್ತು ಗಂಧ ಉರುಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವುವರೆಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಬಯ್ಯತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕೊರತೆಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಶಾಬೀರ್ ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ನಿಗಾಯ ಕರಂ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೈಜನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಶಾಬೀರ್ ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಲಂಗೋಟ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿರ ಯೋಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಂಗರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಶಾಬೀರ್ ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಲಂಗೋಟ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಗೂ ಏನಿದ್ರು ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಶಾಫೀರ್ ಬಹಾವುದ್ದೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. सरकार की बहादुरी के फैसला से मालामाल होते हैं. कुछ जुमेरात को उस महफिल में मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी तमन्नाएं, बड़ी बड़ी मुरादें लेकर लोग यहाँ हाजिर आते हैं, सरकार की बारगाह में चादर पेश करते हैं, फातिहा खानी होती है. और फिर कुछ दिनों के बाद हम ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई है. लेकिन ऐसे लोग भी हमसे मुलाकात करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 मरतबा 5 जुमेरात कंटिन्यू यहाँ पर हाजिरी दी. हज़रत शाफीर बहाउद्दीन उर्फ लंगोटबंद रहमतुल्लाह अलैह की इस बारगाह में आप फैज़ाने औलिया अल्लाह हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। जब संदल मुबारक की आमद हो रही थी उसमें आपने फ़ुक़रा के जो कलाम वो पेश कर रहे थे, आपने समाअत किया होगा कि वो कलमे की तारीफ़ बयान कर रहे थे और रूह की तारीफ़ भी उसमें आ रही थी। और इंसान क्या है उसको अगर हम गौर करते हैं तो हमारी बात समझ में आती है, और अगर गौर नहीं करे हैं तो मुझसे पेशतर मेरे बरादरम ने और रूह क्या है और बंदा उसके साथ किस तरह पेश आता है और रूह का बंदे से, अब्द से, जिस्म से उसका कैसे ताल्लुक़ है, उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में उसकी अहमियत को वाज़ेह किया। इस पर भी गौर करना है। हाज़रीन बातमकीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मोजिज़ निज़ाम में यह इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अब ये अला फिर इन्ना का लफ्ज़ जो आ रहा है ये ताकीद की जा रही है कि बहुत अहम बात आगे आने वाली है, इसलिए आगाह हो जाओ कहा जा रहा है। बहुत खबरदार, बहुत अहम बात आपके आगे आने वाली है। बी अटेंटिव,
be alert here. Some important things is going to be disclosed here. بہت اہم بات آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے. اللہ آگاہ ہو جائیے, خبردار, سنو سنو. اننا, بے شک, اس میں شک کرنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شک کو ختم کر دیا. بلا شک و شبہ اس میں شک کرنا ہی نہیں ہے تم کو. کس میں؟ اللہ والوں کو, اولیاء اللہ کو, اللہ والوں کو کسی قسم کا رنج نہیں ہوتا ہے, کسی قسم کا کوئی خوف بھی ان پر طاری نہیں ہوتا ہے. اس پر آپ کو یقین کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اللہ, جہاں انسان تو کیا, کوئی اینیمل بھی, کوئی جانور بھی وہاں جانے سے گھبراتا ہوگا, لیکن اولیاء اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے جنگلوں کے, کیسے کیسے پہاڑوں کے علاقوں میں وہ اپنا بسیرا بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ خود اس مقام کو دیکھیے کہ ابھی چند سال ہوا کہ یہ اس مقام کے اطراف آبادی نظر آتی ہے. ہمارے بچپن میں تو سوال ہی نہیں پتا, اور بہت کھلا میدان تھا. تو جب ہماری ایج کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں خالی تھا, تو 650 سال پہلے جب حضرت پیر لنگوٹ بند رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوں گے تو یہاں کیا عالم تھا ہوگا.